بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. والنٹیئرز لیڈنگ گورننس اور ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے بانی اور پریزیڈنٹ یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد صاحب اور تمام یو ایم ٹی کے فیکلٹی ممبرز، میڈیا کے دوست اور آڈینس میں بیٹھے تمام میرے بھائی بہن، آپ سب کو السلام علیکم اور جشن آزادی کی بہت بہت مبارک. میں ایک پریپیئرڈ سپیچ کے ساتھ آیا تھا، لیکن ابھی ادھر آنے سے پہلے ابراہیم بھائی کے ساتھ جو کہ انٹروڈکشن سنا تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں ادھر آپ سب سے بس کچھ دل کی باتیں کرتا ہوں. میں عمر کے جس حصے میں ہوں اور میرا زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد انسان کا لائف کے اوپر جو پرسپیکٹو ہے وہ بدلتا ہے، اور بائی دا ٹائم یور ان یور مڈ 40s آپ کافی حد تک زندگی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اپنے والد کی تقریباً آپ شبیہ بن چکے ہوتے ہیں. وہ جو آپ باتیں ارلی ایئرس میں آپ کو سمجھ نہیں آتی یا لگتا ہے کہ آپ کا ورژن بہتر ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے والد، آپ کے والدین، آپ کے بڑے بچپن سے جو آپ کو سمجھاتے آئے تھے وہی صحیح راستہ ہے، وہی صحیح سمت ہے. تو ادھر سے ہی بات شروع کرتے ہیں. میرے ابراہیم بھائی نے اپنے دادا ابو کا اور دادی امی کا ذکر کیا، تو میرے بھی گرینڈ پیرنٹس میں میرے جو نانا ابو تھے ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ڈاکٹر بشیر احمد صاحب. کوئنسیڈنٹلی آج ان کی برتھ ڈے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے میری جو کیریکٹر بلڈنگ تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ڈالا، اور میں پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ ان کا بیٹا بن کے میری پرورش ہوئی. میں ہر ویکنڈ پہ، ہر ویکیشن میں میں اپنے نانا نانی کے پاس چلا جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے زندگی میں صرف ایک دفعہ انہوں نے ڈانٹا اور میرے سے ناراض ہوئے، اور وہ میں تب ہوں گا کوئی 9-10 سال کا. اور اسکول میں جس طرح بچے شرارت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جوک کیا، وہ کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بدتمیزی کا یا طنز کا عنصر نہیں تھا مذاق کا عنصر، لیکن وہ جوک جو تھا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا. تو میں نے صرف ان کے آگے ریپیٹ کیا اور وہ اتنا میرے سے ناراض ہو گئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، کن مشکلات سے گزر کے پاکستان اپنے وجود میں آیا ہے. اور بہت بڑا انہوں نے مجھے لیکچر دیا، اور میں نے اس دن مطلب اس چیز کو سمجھ لیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارے جو بطور قوم دیگر محسن ہیں ان کی کیا ویلیو ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. اور وہ بطور قوم ہو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا کوئی بھی وہ رہنما جس نے پچھلے 69 سال میں اور اس سے پہلے پاکستان کے وجود میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کی ترقی میں، اس کی بقا میں، یا کوئی ادارہ، ہماری افواج پاکستان، ہماری سیکیورٹی فورسز جو کہ قربانیاں مسلسل دیتی آئی ہیں اور دے رہی ہیں، ان کا احسان جو ہے نا وہ ہمیں سب سے مقدم رکھنا چاہیے. اسی طرح انفرادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین سے بڑا ہمارا محسن اور کوئی نہیں ہوتا. اور میں یہ باتیں جو آپ کو کر رہا ہوں وہ میں I would be very happy کہ اگر آپ سب میں سے اگر 2-4 بچے جو ہیں، یوتھ ہے ہمارا، وہ ان کو یہ اس عمر میں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس نصیحت کو پکڑ لیں. ہم اپنی والدہ کی، ہم میں سے اکثر قدم بوسی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے والد کی بھی قدم بوسی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی واحد شخص اس دنیا کے اندر ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے ترقی کرتا ہوا دیکھ کر حقیقی طور پہ خوش ہوتا ہے اور پراؤڈ فیل کرتا ہے،
تو وہ آپ کا والد ہے. مطلب آپ کو اس دنیا میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا پیر جو ہے نا آپ کا والد ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کا پریشان چہرہ پڑھ کے آپ کا والد اس کو پڑھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا بات ہے بیٹا, آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, آپ کا ماتھا چومتا ہے, تو ایک دم سے آپ کا سارا جو پریشر آپ کے اندر بلڈ ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم سے چلا جاتا ہے, آپ کے کندھوں پہ سے بوجھ اتر جاتا ہے, آپ کو دنیا کا مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے. تو میرے بھائی ابراہیم حسن مراد جس باوقار طریقے سے اپنے مرحوم والد ڈاکٹر حسن مراد رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں, اس رشتے سے یہ بخوبی واقف ہیں اس کی اہمیت سے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنے والدین کا احسان مانیں, ان کی ہر نصیحت پر عمل کریں. جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاما, تو اس چیز کو بس پکڑ لیں. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اور والد ایک اور میں آپ کو واقعہ, کیونکہ ہم دل کی باتیں کر رہے ہیں, میں جب متحدہ عرب امارات میں تھا تو ادھر کے ایک وزیر ہیں شیخ نایان مبارک النایان, پاکستان کے بھی بہت بڑے دوست ہیں, بڑا ان کا رہا ہے, پاکستان سے وابستگی رہی ہے بزنس کے حوالے سے, ایون ادروائز. تو شیخ نایان صاحب کا ایک جوان سالہ بیٹا ایکسیڈنٹ میں ان کی ہلاکت ہو گئی. تو میں جنازے پہ ان کے گیا, تو ایز اے والد جس طرح میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے کسی بچے کا جانا آپ کی تو روح کانپ اٹھتی ہے, تو میں نے ان کو ادھر پھر بھی ریلیٹیولی کمپوزڈ اور صبر میں پایا. اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا. تو جب میں ان کے والد کے جنازے پہ گیا تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اتنے قلب میں مبتلا تھے. وہ کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی کا جو میجر حصہ ہے وہ اپنے والد کی خدمت پر مختص کیا ہوا تھا. ان کا جو پورا اسکیجول دن کا بنتا تھا ان کے والد کے گرد بنتا تھا. اپنا وہ اتنا بڑا بندہ تھا لیکن وہ اپنی والد کو جوتی بھی خود پہناتا تھا, وہ اپنے والد کو وضو بھی خود کراتا تھا, وہ اپنے والد کی ویل چیئر بھی کسی اور کو چلانے نہیں دیتا تھا. تو یہ آئی تھنک یہ لیسنس ہیں ہمارے یوتھ کے لیے, اور ہمیں اپنے والدین کا بطور قوم, اپنے فاؤنڈرز کا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, ان کا ہمیں ہر وقت مشکور ہونا چاہیے. اب اے آئی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک کہ ابھی ہم ایک کراس روڈز کے اوپر ہیں. جس طرح 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ بوم آیا تھا اور ہم نے اس بوم کو مس کیا. ہم جو ایک اگلی جنریشن تھی وہ یہ سمجھتی تھی, بلکہ ہم بھی اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک ببل ہے اور یہ برسٹ ہو جائے گا, لیکن وہ ببل برسٹ نہیں ہوا. انٹرنیٹ جو ہے آج آپ سب لوگ انٹرنیٹ کے بغیر اپنی ایگزسٹنس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کے بغیر. تو اے آئی جو ہے وہ ایک اس سے بھی بڑی آپ سمجھے ایک ٹیکنالوجی ہے, اور ہمارے پاس اس وقت فائدہ یہ ہے کہ ہم اس دوڑ میں بہت لیٹ نہیں ہیں. ہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم وی آر لیگنگ بیہائنڈ. نو وی آر ناٹ. ہم جو ہے ابھی بھی, اگر آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں تو ہم اس دوڑ میں ابھی بھی ارلی ہیں, اور ہمارے پاس الحمدللہ پنجاب کے پاس بیک گراؤنڈ کے اندر فاؤنڈیشنل لیول کے اوپر اتنا کام ہوا ہے
کہ انشاءاللہ تعالی جو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے اے آئی ویژن 2029 کہ 2029 تک پنجاب کو نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ اے آئی انیبلڈ صوبہ بنانا، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مجھے پورا اعتقاد ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ضرور کریں گے۔ میں ابھی ریسنٹلی ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے اوپر شنگھائی میں تھا، اور میری موجودگی میں ادھر وائکو جو ایک نئی ادارہ بنا ہے، ایک نئی باڈی بنی ہے، ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کی سائننگ ہوئی۔ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ سائننگ میں موجود تھے، اور انہوں نے سب سے پہلا کی نوٹ دیا پہلی انوگرل میٹنگ کے اندر۔ پاکستان الحمدللہ اس کا فاؤنڈنگ ممبر بنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جو 3 دن میں چائنا میں تھا، شنگھائی میں تھا، میں ڈفرنٹ لارج ٹیک کمپنیز، اے آئی فوکسڈ کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز میں، ان کے R&D سینٹرز کے اندر گیا، تو مجھے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح میں واپس پاکستان پہنچوں، پنجاب پہنچوں، وزیر اعلیٰ کو میں بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور یہ ہمارے مستقبل کے اندر کتنا بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ جو ابراہیم صاحب نے بات کی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو یہ آنے والی نسل ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جو کام 79 سالوں میں ابھی نہیں ہو سکا وہ اب ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہم دفاعی قوت، ایٹمی قوت بن چکے ہیں، ہم دنیا کے اندر پیس میکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو ایک بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لوگ اس وقت پاکستانیوں کے الحمدللہ مشکور ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کی ایک انٹرنیشنلی بہت عزت ہے۔ تو ہم we are being known in the world as the peacemakers, we are being known in the world as the net security providers and as the safe haven of the region۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر اب بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جو ایک ونڈو ہے ہمارے پاس، اس ونڈو کو اپنے ملک کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لائیں۔ اب وقت ہے کہ ہم جو دہائیوں سے ایکسپرٹ حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ پاکستان کے اندر واپس آئیں، اور انشاءاللہ میرا پورا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ ابھی ہم چائنا کی بات کر رہے تھے تو ادھر میں نے دیکھا کہ ادھر ایسے صوبے بھی ہیں کہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے باقی چائنا سے وہ پیچھے تھے، لیگ کر رہے تھے، لیکن بائی انویسٹنگ انٹو ٹیکنالوجی، بائی انویسٹنگ انٹو ایمرجنگ ٹیک، انٹو اے آئی، انہوں نے وہ جو دہائیوں کا سفر ہے وہ چند سالوں کے اندر طے کر لیا ہے۔ تو ایسی ہی ایک اپرچونٹی اس وقت پنجاب کے پاس اور پنجاب کے توسط سے پاکستان کے پاس ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے we are blessed with a lot of data۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ڈیٹا ڈیجیٹائزیشن کی ایکسرسائز شروع کروائی تھی، اور میڈم چیف منسٹر نے پچھلے 2 سالوں میں